بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دو جگ کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَأَمَا بِنِعْمَتِهِ رَبُّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، چنانچہ آپ کا تذکرہ، یاد اور اس کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ امت مسلمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خراج تحسین پہنچانے کے کئی طریقوں میں سے ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بھی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے لیے ایک اور روایت استدلال کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت فطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روزے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن میری ولادت کا دن ہے اور اسی دن نزول وحی ہوا۔ میلاد کے لغوی معنی پیدائش کا وقت یا پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تاریخ نگاروں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار اسی روز امت مسلمہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اضافہ قرار دیتے ہیں، لیکن سیرت کی قدیم کتاب البدایہ والنہایہ سے ثابت ہے کہ جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس تاریخ کو صحابہ کرام اچھے اچھے کھانے پکاتے اور نہایت خوشی کا اظہار کرتے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ شکل نہ ملنے کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ابتدائی دور میں صحابہ کرام کی روحانی تشنگی اور علمی پیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات سے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی روحانی تشنگی اور علمی پیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات ہی سے پوری ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ براہ راست مستفیض ہوتے اور انہیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ علیحدہ کوئی ایسی محفل سجائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اسکول یا کالج کے طلبہ جب استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو استاد کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے۔ جب تعلیمی سرگرمیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ موقع آتا ہے۔ بزرگان اور روحانی اسلاف بھی یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے ارکان اس روایت کو آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ یوم ولادت پر کھانا پکا کر فقراء میں تقسیم کرتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں، مشرف فقیر کا یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پیش کرنے کے واقعات کئی بزرگان سے مروی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ فضیلت پر روشنی ڈالنے اور اس کو بیان کرنے کا مسلمانوں میں بہترین طریقہ کار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی ضرورت اور تقاضوں پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اظہار خیال کیا ہے، وہ مقدس ایام جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں ان میں ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے۔ میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کے روح سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریق تو درود صلوات ہے، یہ انفرادی عمل ہے
دوسرا طریق اجتماعی ہے، یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی اتباع کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ تیسرا طریق اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال اس کا بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر بن جائے، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کی جو کیفیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے ہوا کرتی تھی وہ آج ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے۔ معروف روحانی اسکالر، انٹرنیشنل اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں، تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ذہن میں اسپائر ہوئی کہ اصل عید تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوئی۔ ارض و سماوات، مخلوقات اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اصل عید ہے، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے تابع ہیں۔ عید میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نامعلوم کب سے تخلیق کر کے چھپا رکھا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم ناسوت میں بھیجا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقام شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن منانا بلا شبہ ایک ایسا عمل ہے۔ اس روز درود السلام کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، اچھے کھانوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ العمل کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے معلوم ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔